والا پیر اور منگل کا دن، یہ غوث اعظم کی بڑی 11ویں کے دن ہے، تقریب منعقد کریں، دکھاوے میں نہ رہیں، لنگر بھی کریں تو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے دوست و احباب کو جہاں کھلائیں وہیں ان لوگوں کو بھی کھلائیں جن لوگوں کو میرے غوث اعظم کھلاتے تھے اور آج بھی کھلا رہے ہیں۔ اپنے دور میں غوث اعظم کا، یوں تو غوث اعظم کی زندگی کے الگ الگ دور ہیں، کبھی مرغا کھایا ہے، کبھی ایسا لباس پہنا ہے کہ بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں، یہ بھی شان غوث اعظم کی رہی ہے۔ لیکن غوث اعظم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی رہا ہے کہ ہفتوں ہفتہ فاقہ بھی کیا ہے، بغداد کے جنگلوں کے پتے کھا کھا کر کے خدا کی عبادت بھی کی ہے، مہینوں مہینہ روزہ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عامل و کامل رہ کر نبی کی ہر ادا کو اپنایا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی زندگی کے ہر پہلو کو نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لنگر غوث اعظم کا ولیوں کا ہر زمانے میں چلتا تھا، آج بھی چل رہا ہے، اور میں خود غوث اعظم کی بارگاہ سے ہو کے آیا، آج بھی تینوں ٹائم غوث اعظم کی بارگاہ میں لنگر چل رہا ہے، تینوں ٹائم چل رہا ہے، اور بلا تفریق جو جائے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھا کے آؤ، پیٹ بھر کے آؤ۔ کئی وقت ہم لوگ بھی جا کے کھائے، کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ غوث اعظم کا لنگر ہمارے عام لوگ نہیں، اولیاء کرام لائن لگا لگا کر کھایا کرتے تھے، میرے مجاہد ملت لائن لگا کر کے کھایا کرتے تھے کہ یہ غوث کا لنگر ہے۔ تم بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہو، ہم لوگ بھی کھائے، بڑے اچھے انداز میں کھائے۔ تو میاں جو غوث اعظم زندگی میں کھلاتے تھے آج بھی کھلا رہے ہیں، قیامت تک کھلاتے رہیں گے، اور اللہ نے غوث اعظم کو رتبہ و مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے اشارے پر کل قیدہ میدان قیامت میں، میدان محشر میں امت محمدیہ کے لاکھوں لوگ بے حساب و کتاب بخشے جائیں گے۔ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ پروردگار نے ایسے غوث کی غلامی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ مگر میں یہاں غوث اعظم کی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دو چار کرامت ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے، اور میرا انداز بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کرامتوں کی طرف کم جاتا ہوں، میں استقامت کی طرف زیادہ بڑھتا ہوں، کیونکہ کرامتیں سن کر یقیناً خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے اعمال میں تبدیلی کرامتوں سے نہیں اعمال سے آئے گی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خالق ہے اللہ، مالک ہے اللہ، رازق ہے اللہ، حاکم و قادر ہے اللہ، زندگی دینے والا ہے اللہ، موت عطا کرنے والا ہے اللہ۔ عزت اسی رب ذوالجلال کی دست قدرت میں، ذلت اسی رب ذوالجلال کی طرف سے۔ وہ رب ذوالجلال جو سب کا خالق و مالک ہے، وہ فرماتا ہے، بندو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے کامیابی کا مدار، کامیابی کا منبع بنا کر اپنے محبوب کو اس خاک دانے گیتی میں جلوہ گر کر دیا۔ اب اگر تمہیں کامیابی چاہیے، سکسیس چاہیے کسی بھی میدان میں، تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی طرف مت دیکھنا، میرے محبوب رحمت للعالمین کی طرف دیکھ لینا، ان کی زندگی کو اپنا لینا، ان کی سیرت و سنت کو اپنا لینا۔ اگر تم کالا کلوٹا بھی ہوگے، سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ایسے چمک جاؤ گے کہ دنیا والے تمہاری چمک کی مثال دیتے نظر آئیں گے۔ جیسا بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی،
الگ الگ ملکوں سے آنے والے، غلامی کی زندگی گزارنے والے، لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آئے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنائے ہیں، سنت مصطفیٰ کو گلے سے لگائے ہیں، تو میاں 1400 سال گزر گیا ہے، بلال کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، کہاں بلال مل جائے، کہاں ان کا نقش پا مل جائے، کہاں ان کا مزار مل جائے۔ سلمان کو تلاش کر رہے ہیں، شعیب کو تلاش کر رہے ہیں، یہ سب نبی کے غلام تھے، مگر ان کا غلام بن جانا دنیا کے بادشاہ بننے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو سنت مصطفیٰ کو جو اپنا لے گا وہ ایسا چمکے گا کہ چاند و سورج صبح و شام ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر روشنی کی خیرات مانگتا نظر آئے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ اسی رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، مصیبتوں سے بچاتا ہوں، پریشانیوں سے نجات دیتا ہوں، اور جنت میں نے ہی بنائی اور میں ہی دوں گا، جہنم بھی میں ہی بھیجوں گا۔ اس لیے اگر خیر چاہتے ہو، بھلا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بہترین شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے ہو، تو کسی اور کو نہیں، میرے مصطفیٰ کو دیکھو، آمنہ کے لال کو دیکھو، حضرت عبداللہ کے دلارے کو دیکھو، کائنات کے سردار کو دیکھو، رسولوں کے سردار کو دیکھو، رحمت للعالمین کو دیکھو۔ جس مصطفیٰ نے جدھر انگلی کر دی اٹھائی ہے، جس مصطفیٰ نے جدھر نگاہ اٹھائی ہے اس میں زندگی پیدا کر دی ہے۔ تم تو زندگی والے ہو، اس مصطفیٰ کی نگاہ نے تو دیواروں میں جان پیدا کر دیا ہے، پتھروں میں جان پیدا کر دیا ہے، پیڑوں میں جان پیدا کر دیا ہے، جانوروں میں عقل و شعور عطا کیا ہے۔ اے غلامو، تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم نبی کی طرف نگاہ محبت اٹھاؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ۔ اب آقا کے صدقے میں تمہیں ایسی روشن زندگی دوں گا کہ تمہاری زندگی پر لوگ رشک کرتے نظر آئیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا فرمان ہے، مسلمانوں سمجھو، اپنے نبی کی ذات و اہمیت کو، عظمت کو سمجھو۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی نمونہ ہے، ان کی صبح و شام نمونہ ہے، ان کا چلنا پھرنا نمونہ ہے، ان کا کھانا پینا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج لوگ اس مصطفیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مصطفیٰ نے دنیا سے گندگی کو صاف کر دیا، اس مصطفیٰ کے وجود نازلین پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ جو مصطفیٰ مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، جو مصطفیٰ لکڑی کو چھو دے تو سورج سے زیادہ روشنی ہو جائے، جو مصطفیٰ پتھر پہ ہاتھ رکھ دے، قدم ناز رکھ دے، وہ پتھر اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، وہ مصطفیٰ کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ نبی بات کریں تو ایسا نور نکلے کہ دیکھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اس مصطفیٰ کے وجود پہ لوگ سوال کرتے ہیں، کریں گے کیونکہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، آپ اپنے محبوب کی شان جان نہیں رہے، آپ اپنے محبوب کی عظمت جان نہیں رہے۔ ورنہ یہ لوگ جنہیں پاخانہ پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، نبی پر سوال کرے۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب و تمدن کو عام کر دیا، اتنا عام کیا، تب بھی انہیں زندگی گزارنے کا شعور نہیں۔ ایسے لوگ محمد عربی پر سوال کرے تو اس سے بڑی حماقت اور اس سے زیادہ پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پگلے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سورہ والضحیٰ کے اندر، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دن گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، لوگوں کی یادیں، فضیلتیں دھندلی ہوتی چلی جاتی ہیں،
آپ اپنے دادا کو یاد کرتے ہیں، آپ کا بیٹا آئے گا، پوتا آئے گا، بڑ پوتا آئے گا، وہ آپ کے باپ کے بارے میں جانے گا نہیں، وہ آپ کے باپ کے بارے میں جانے گا نہیں۔ زمانہ گزرتا ہے، یادیں دھندلی ہوتی جاتی ہیں، لیکن میرے محبوب کی شان، رحمت للعالمین کی شان اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ یہاں سال آگے بڑھے گا، عظمتیں بڑھے گی، مہینہ آگے بڑھے گا، عظمتیں بڑھے گی، زمانہ آگے بڑھے گا، عظمتیں بڑھے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، کیونکہ نبی کو بلند کرنے والا، عظمتیں عطا کرنے والا انسان نہیں ہے، رب ذوالجلال ہے۔ سورہ الم نشرح کے اندر رب اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اونچا کیا ہے، میں نے بلند کیا ہے۔ اب جس کا ذکر اللہ بلند کرے، اس کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ وہ سب سے افضل و اعلیٰ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب نبیوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، رسولوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، عام انسانوں میں ان کی کیا مثال ہو؟ اعلیٰ حضرت کی زبان سے بس یہی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے زمانے والوں، مسلمانوں، تمہیں کسی در کی طرف آس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو آقا بنا کر، داتا بنا کر بھیج دیا۔ اب نبی کے غلام مانگیں گے تو صرف نبی سے، اور دینے والے بھی نبی ہیں۔ یہ زمانہ کیا دے گا؟ جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ خود بنتا ہو وہ کیا دے گا؟ دینے والا میرے مصطفیٰ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے مسلمانوں، نبی کی عظمت کے حوالے سے بیدار ہو جاؤ، تاکہ یہ بھونکنے والے یتی نرسنگ آنند، راج گیری، کون گیری، یہ بھوکتے بھوکتے ان کی زندگی ختم ہو جائے، ان کی نسل پھٹ جائے، مگر تمہارا نغمہ یہ ہو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نبی کا اتنا نام لو، نبی کا اتنا چرچا کرو کہ باطل نبی کا نام سن کے ہی پست ہو جائے۔ بدر کی تاریخ نگاہوں میں نہیں ہے، احد، خندق، خیبر کی تاریخ نگاہوں میں نہیں ہے۔ ہزاروں کفار و مشرکین کے چاہنے کے بعد بھی صحابہ نے اس کثرت سے اللہ و رسول کا نعرہ لگایا کہ نعرہ سن کے ہی باطل پست ہو گئے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ شیوا اور طریقہ بنا لو کہ اللہ و رسول کا اس کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ ذکر خدا و ذکر رسول ہی سے باطل مر جائے۔ رب نے فرما دیا رسول کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ اب ایک جھلک میں غوث اعظم کی پیش کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام غوث اعظم کو ملا۔ ایک تو اب حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن کی بھی بیٹے، امام حسین کے بھی بیٹے، ان کی شرافت و نجابت کے لیے یہ نسب ہی کافی ہے۔ اور ایسا بیٹا جس بیٹے پر مولا علی نے فخر کیا ہے، جس بیٹے پر تاجدار کربلا نے فخر کیا ہے، وہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں میں مکمل نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں میں مکمل نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف مصطفیٰ کی سیرت دیکھو، مصطفیٰ کی زندگی دیکھو، مصطفیٰ کا کردار دیکھو، عادات و اطوار دیکھو، طور و طریقہ دیکھو، عبادات و ریاضات دیکھو۔ ایک طرف میرے آقا کا شہزادہ غوث اعظم کی سیرت دیکھو تو تم کہو گے کہ میاں واقعی جو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں مکمل مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہوں بلا شبہ حق ہے، اور جسے اس
آنکھوں سے دیکھنا ہو آج بھی بغداد چلا جائے، آج بھی جا کے دیکھ لے غوث اعظم کی شان، آج بھی جا کے دیکھ لے عبد القادر محی الدین جیلانی کی شان، کہ ایسے نقش قدم پر ہیں غوث اعظم نبی کے کہ زندگی میں کسی سنت کو ترک نہیں فرمایا، نبی کی شریعت کے احیاء کے لیے اتنی کوششیں کی کہ پوری زندگی وقف کر دی۔ غوث اعظم کی سیرت و سنت کو دیکھو تو مصطفیٰ کی یاد آ گئی۔ سچ فرمایا ہے امام عشق و محبت نے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، یا غوث اعظم میں جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے غوث اعظم کا جلوہ دیکھا اس نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اسلام کی دعوت، جھوٹ سے دور، غیبت سے دور، فتنہ فساد سے دور، اصلاح امت کی کوشش، یہ ساری وہ سنتیں ہیں جس کو غوث اعظم نے اپنی زندگی میں برتا اور ہزاروں شاگردوں کے دلوں میں اتارا۔ غوث اعظم حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے ٹیچر تھے، 30 سال تک پڑھاتے رہے، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ آج بھی غوث اعظم کے مزار مبارک پہ بہت بڑا مدرسہ ہے، بلکہ قریب تو ایک یونیورسٹی ہے، بہت بڑا کالج ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمیں وہاں بھی جانے کا شرف حاصل ہے۔ غوث اعظم جس جگہ بیٹھ کر کے تعلیم دیا کرتے تھے اور وہاں کے ٹیچر نے بتایا کہ غوث اعظم اسی مصلی میں بیٹھ کر جنات کو بھی تعلیم دیتے تھے، تو میرے ساتھ کچھ احباب تھے، کہتے حضرت آپ تو ہر جگہ کرتے ہیں، یہاں بھی کر دیجیے۔ میں نے کہا یا اللہ وہاں بیٹھ کے جنات کو تعلیم دے، ہم کہا بیٹھ گیا کوئی آ گیا جنات، ہمارے پاس کہاں وہ پاور ہے بھائی؟ تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں ہاتھ کس کا ہے، دامن کس کا ہے، ہم غلام کس کے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، غوث اعظم کا پٹا ہمارے گلے میں ہے۔ چنانچہ غوث اعظم جہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس مصلی پہ تعلیم دیتے تھے، میں بھی غوث اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے احباب کو بٹھایا، میں نے بھی تھوڑی دیر واعظ و تبلیغ کر لی اس یونیورسٹی میں، مدرسے کالج میں جا کر۔ تو الحمدللہ میرے بھائی غوث اعظم کے راستے پر رہو، خالی بریانی کھا کے سب ہضم نہ کر جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صداقت پہ قائم رہو، نبی کی سنت کو، نبی کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دو، انشاءاللہ تعالی تمہارا دل بھی روشن و منور ہوگا، تمہاری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور نبی کا سچا غلام رہیں گے تو جتنے گستاخان رسول ہیں یہ خود ہی مر جائیں گے، خود ہی تباہ ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو غوث اعظم کا سچا غلام بنائے، پکا غلام بنائے۔ کوشش کرو کہ چھوٹی ہی محفل ہو، اپنے اپنے گھروں میں سجاؤ غوث اعظم کے نام سے اور ان کی سیرت کو بیان کرو۔ اولیاء کی سیرت حقیقت میں نبی کی ہی سیرت ہے، اولیاء کی تعریف حقیقت میں خدا کی تعریف ہے۔ غوث اعظم نے جو کرامتیں دکھائی، جو کمالات دکھایا، اپنی طرف سے نہیں ہے، رب نے عطا کیا، رسول اللہ نے دیا ہے، تب عطا کیا، تب دکھایا ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ جس کو رسول اللہ نے دیا، جب ان کا پاور یہ ہے، ان کی طاقت یہ ہے، تو رسول اللہ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب رسول اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے خدا کا عظمت، خدا کی عظمت اور خدا کے جاہ و جلال کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے خود فرمایا کائنات میں غور و فکر کرو گے تو مجھ تک تم پہنچ جاؤ گے، تو اولیاء کی زندگی پڑھو گے تو خدا تک پہنچو گے، رسول خدا تک پہنچو گے، اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ و رسول تک پہنچانے والے ہیں۔ ارے میاں یہی غوث اعظم ہیں جن کی دعاؤں نے
بیت المقدس کو فتح کرنے کا راستہ کلیئر کیا. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ اپنی تاریخ تو آپ بھول جاتے ہو. کون ہے؟ غوث اعظم کا مرید ہے صلاح الدین ایوبی، اور 2 بار مرید. ایک بار چھوٹے تھے صلاح الدین ایوبی تو ان کے والد غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے ان کو، ان کے سر پہ ہاتھ دیا. غوث اعظم نے بچپن ہی مرید کر لیا. پھر جب حضرت صلاح الدین ایوبی بڑے ہو گئے تو یہ غوث اعظم کے شہزادے کی بارگاہ میں گئے، پھر ان سے مرید ہو گئے. ڈبل فیض صلاح الدین ایوبی کو ملا. اور جب صلاح الدین ایوبی بستر علالت پر تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین ایوبی آپ کی طاقت سے پوری دنیا خائف ہے، آپ فاتح بیت المقدس ہیں، اتنی جنگوں کو آپ نے سر کیا ہے، دشمنان خدا و رسول آپ کے نام سے کانپتے ہیں، مگر آج آپ بستر علالت پہ ہیں، آپ کی موت میدان جہاد میں نہیں بستر پہ ہو رہی ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے اس موقع پر کہا تھا میاں مجھے یقین ہے کہ میری موت اسی بستر پہ ہوگی، کیونکہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ دے، کیونکہ میرے سر پہ کسی اور کا ہاتھ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ہاتھ ہے. جب یہ یقین ہو، یہ پختہ ہو، تب دنیا انہیں صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. ان کو تو غوث اعظم پر اتنا یقین ہے، اور آپ کا کیا حال ہے؟ اس لیے یقین کریں غوث اعظم پر، ان کی عظمت دل میں بٹھائیں، میرے آقا کی عظمت دل میں بٹھائیں. حالات عجیب و غریب ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو نبی کا سچا وفادار بنیے، عظمت مصطفیٰ دل میں بٹھائیے، مصطفیٰ کی رفعتیں دل میں بٹھائیے. انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ ہی ہماری جان ہے، نبی ہماری شان ہے، نبی سے ہماری دنیا ہے، نبی سے ہماری آخرت ہے، نبی سے ہماری جنت ہے. اس لیے اسی مصطفیٰ کی طرف لو لگائیے، ان کا کلمہ پڑھتے رہیے، ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیے.